حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے۔ پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے۔ پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خاص سر کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔